اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے بلایا ان کو نام لے کر, وہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے پھر بلایا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ آپ نے بلایا. حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا, اب آ رہے ہو. کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ, چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو, حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر ندا دے دی, اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤں؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے. فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی, 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی, 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے, رسول نے بلایا, نماز چھوڑ کر کے چلے آئے. حضور نے پوچھا خیریت, طبیعت کیسی, ساری چیزیں بات چیت ہوئی. حضور نے بازار بھیجا, سامان لے آؤ, سودا سلف خریدو, فلاں کو دے آؤ. سب سامان دیا, خریدا, خرید و فروخت کیا, واپس آیا. فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو, کنٹینیو کرو, پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت ہوئی تھی, آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو, کنٹینیو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں, یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤست. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, میں اگر آپ کے سامنے ہوں, آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو, 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو, مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے, امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا, آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے, لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں, کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں, بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی. وہ ایک نماز ایسی ہے, 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے, 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, جہاں یہ قبلہ بدلا تھا, جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح, اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو, قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں, تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنوں تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ
کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا۔ ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں، صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں، بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، فجر مغرب عشاء، اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام، ہے نا؟ اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے، خاموش۔ لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام، تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے، امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے کسی کو نہیں پتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا، اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے۔ کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں۔ کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں، وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھیں۔ ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو، آپ کو حکم نہیں ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پیجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، ایک اور بات میں بتا دوں، آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے آج۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا، دروازہ بھی اس کا وہی تھا۔ جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی۔ اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں۔ ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟
حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ بڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے. 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے. اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے. جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے. قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا، ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں. نماز کی حالت، صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے، میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھیں، کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے. لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالموں، تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین برے کلمات کہتے ہو. گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی. اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں، اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا. رہے اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا. آپ ارشاد فرمائیں، وما انت بتابع قبلتهم، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق. اسی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ نے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا. ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے. والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر شہید. تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ بلکہ دوسرے نمبر پر جو صدیق ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. 60 ہجری ہو چکی تھی حضور کی وفات کے 50 سال بعد. 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا. توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث میں موجود ہے. سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا. مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا. مٹی کی قبریں تھی، ایک قبر کھل گئی. قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا، خوبصورت پیر. مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا. کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد. تو صحابہ بھی جمع ہوئے. اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، غور سے دیکھا، قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا، اے مدینے والوں، یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، واللہ ہذہ لقدم عمر، قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا، جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، اور اے رسول پاک تم زندہ ہو واللہ، تم زندہ ہو واللہ. یہ ایک عقیدہ یہاں سے لے کر کے چلو. شہداء کی زندگی کا بھی تذکرہ آج کی تلاوت میں ہم نے حاصل کیا. اور ایک اہم چیز آج کے پارے میں ہم نے جو تلاوت کی وہ ہے حج کے احکام. تقریباً اس میں آ گئے. الحج اشہر معلومات. اب رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ حج کا مہینہ ہے. شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن قرآن کہتا ہے یہ حج کے مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. زنا، خواہشات نفسانیہ یا پھر جھگڑا یا پھر کوئی ایسا فسق والا عمل نہ کرے. حج جس پر فرض ہو گیا. اب حج کس پر فرض ہوا؟ ہمارے ہاں تو یہی حال ہے کہ بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہو، بیٹے کی بھی ہو چکی ہو، سب کے عقیقے بھی ہو چکے ہوں، ان کے تمام کام سب ہو چکے ہوں، بال سفید ہو گئے ہوں، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تب حج فرض ہو رہا ہے. میاں حج کیا فرض ہو رہا ہے؟ اس وقت تو قبر فرض ہونے والی ہے. ابھی حج جو ہے عمر کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ حج پر جانے اتنی رقم تمہارے پاس ہے، 1 مہینہ حج کے لیے لگتا ہے، اور جاؤ گے تو تمہارے گھر والوں کو راشن پانی مل جائے گا 1 مہینے کا، تو حج فرض ہو گیا. 50 لاکھ کا گھر بنا لیتے ہیں، 5 لاکھ کا حج نہیں ہو سکتا. سمجھ لو تمہارے پاس اس زمانے میں 5 لاکھ ایکسٹرا ہے تو میرے اندازے کے مطابق اس پر حج فرض ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج کے لیے نہیں گیا، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حج کی فرضیت کو ہلکے میں لیتے ہیں لوگ. میں وہاں حج میں اکثر جا کر دیکھتا ہوں سب سے بوڑھے حاجی کہیں کے ہوتے ہیں تو ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش، سب سے بوڑھے حاجی ایسے لٹکے ہوئے آتے ہیں بیچارے. ان کو نہ عرفات کا میدان معلوم، نہ مینا، نہ مزدلفہ.
احکام کیا کریں گے؟ راستے پہ بیٹھ گئے, بلاتے چلیے حاجی صاحب عرفات کا میدان وہاں ہے, اس میں ٹھہرنا فرض ہے. کہا نہیں بابا تھک گئے, اللہ معاف کرے گا. اللہ تو یہاں ہندوستان میں بھی معاف کرتا. گئے تو پیسے دے کر کے, احکام تو پورے کرنے ہی ہے. اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا, استطاعت آ گئی, تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے, حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں. حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے, بعد میں دیکھ لیں گے حج, تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے, لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی, وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس پارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ آخری بات میں عرض کروں, تیسرے پارے کی شروعات تھی, ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا ہے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام, مرتبے, منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے, دنیاوی منصب ملے.
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے۔ وہ سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے۔ اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اللہ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے، پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کام میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی۔ مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا۔ جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے، 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے۔ حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے۔ وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو، کسی کو نہیں، ایک علامت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا۔ تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا، آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے۔ مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پرن جنم نہیں،
ہاں یہ پنیہ جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے. جس کی اٹھتی ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گی. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ یہ, ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے, تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ, یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھے, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ, سبع سنابل شریف کے مصنف, فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا, یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک ایک خصوصیت ہے, ایک ایک خصوصیت ہے. کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر, لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا, لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے, بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے, شہوت, عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے, ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے, یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے, جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے, دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے.
4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے، ریاکاری، اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا، یہ مور کی عادت ہے۔ حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو، یہ 4 پرندے نہیں، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ ذبح نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو، پہلے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، دوستی کرنے کی عادت۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے، وہ دوست ہے۔ اور حسن کے اظہار کی عادت یہ ریاکاری ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں سب آیتیں بیان کرتا جاؤں، رات نکلتی جائے گی، ویسے وقت دامخل کی قلت دامنگیر ہر دن رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا قرآن کی تفسیر پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی عزت کا پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔